نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا وقال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وقال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے مختلف جگہوں سے 3 آیتیں بلکہ آیتوں کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ ان تمام آیتوں اور حدیث پاک کا تعلق انسان کی آزادی سے ہے اور انسانیت کی آزادی سے ہے۔ کل ہمارا یوم جمہوریہ ہے اور ملک کے آزاد ہونے کا جشن ہر سال سارے ہندوستان کی عوام مناتی ہے، تو آزادی کے اس جشن کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر آج کے مبارک جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آزادی کی جو نعمت ہمیں اس ملک میں ملی ہے، جس کا تذکرہ ہر سال 26 جنوری کے موقع پہ کیا جاتا ہے، یہ تقریباً 200 سال کی بے شمار قربانیوں کے بعد ہمیں اور آپ کو اور اس ملک کے باشندوں کو حاصل ہوئی تھی۔ نواب سراج الدولہ نے سن 1757 میں آزادی کی یہ شمع جلائی تھی اور سن 1947 کی 15 اگست کی آدھی رات کو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور ملک پورے 200 سال کی جد و جہد کے بعد آزاد ہوا تھا۔ اس کی آزادی میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں جہاں تعلیمی بیداری آئی ہے، انہوں نے اپنی نسلوں کو اور خود اپنے آپ کو ایسی تاریخ سے بالکل الگ رکھا ہوا ہے جو سچی اور حقیقی تاریخ ہے، جو پرانی کتابوں کے خزینے میں دفن ہے۔ ہمیں اس کی نہ فرصت ہے نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے۔ جس رخ پہ ملک کو لے جایا جا رہا ہے، ہم بھی اسی میں پیچھے دوڑتے رہنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور بس۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نواب سراج الدولہ نے
آزادی کی شمع سن 1757 میں جلائی تھی. اس کے بعد اس شمع کو آگے سنبھالنے میں اور اس کی لو کو آگے بڑھانے میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رہا. اس کے بعد اس تحریک کو اور آگے بڑھانے میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قربانی پیش کی. اس کے بعد پھر آگے وقت گزرتا گیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی اس تحریک کو زندہ رکھنے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. پھر آگے چلیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شیخ الہند اور ان کے شاگرد اور بے شمار علماء کرام کی قربانی اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی تھی. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے دی، دنیا یاد کرے چاہے نہ کرے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت کیا تھی؟ میرے دوست و بزرگوں، اسلام اس دنیا میں آیا ہی تھا دنیا کو غلامی سے اور ذلت کے شکنجے سے آزاد دلانے کے لیے اسلام آیا تھا. اسلام کوئی دوسرے مقصد کے لیے، دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی ابدی آزادی کے لیے اسلام آیا تھا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ بتایا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گردن میں جو غلامی کا طوق اور قید و بند اور انسانیت کو زبردست ترین شکنجے میں جو جکڑ دیا گیا تھا، ان سے ان کے گردن سے اس بوجھ کو اور اس طوق کو اتارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انسانیت جس طرح انسانوں کی غلامی میں اور شکنجے میں اور جکڑ بندیوں میں اور طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں اور اپنے فکر و خیال کی پابندی میں جکڑی ہوئی تھی، اسلام نے ان کو سب کو آ کر کے ان تمام بندھن کو آ کر کے توڑ دیا اور انسان کو اور انسانیت کو آزادی دلا دی. آج ہمارے کان سنتے سنتے بالکل اس کے عادی ہو گئے ہیں اور مان چکے ہیں کہ اسلام تو غلام بنانے کے لیے آیا تھا. نعوذ باللہ، یہ ہماری کمی ہے، دوسروں کا ہم رونا نہیں رو سکتے. یہ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو سنتے ہیں، دوسروں کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں. اگر ہم صرف قرآن پاک کا صحیح مطالعہ رکھتے تو ہم سمجھ لیتے کہ اسلام بھلا کیسے کسی کو غلام بناوے گا. اسلام نے انسانیت کو آزادی دی، اسلام نے انسان کی جان کا تحفظ کیا، اسلام نے انسان کے مال کا تحفظ کیا، اسلام نے انسان کے خیال اور فکر کو آزاد کیا، اس کو آزادی دی. اسلام نے دنیا کے مختلف مذاہب کو ان کے مذہب کی آزادی دی. اسلام نے انسان کو اس کی پرسنل لائف میں اور شخصی زندگی میں آزادی دی. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا دوسرا نام آزادی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اسلام انسانوں کے خون کا کتنا بڑا محافظ ہے، انسانوں کی جان کا کتنا بڑا محافظ ہے کہ آپ تاریخ کے صفحات میں ہمیں دکھا دیں کہ انسانی جان کے تحفظ کا اتنا علل اعلان کہیں دوسرے مذہب میں آج تک ملتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. جس انسان نے کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی جان والے آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا یا کسی خون بہائے ہوئے اس کا ناجائز خون بہا دیا، کسی فساد کے بغیر بیجا کسی انسان کا خون بہایا، اس شخص نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس آدمی نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا، اس نے ساری دنیا انسانیت کی جان کو بچایا ہے. یہ دو ٹوک الفاظ میں کسی کے جان کی حفاظت کا اعلان یہ صرف قرآن پاک کی خاصیت ہے، کسی دوسرے مذاہب کے اندر قطعاً نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان کی جان کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو انسان کا مال ہے، اس کی دولت ہے. ہماری شریعت میں دیکھیں کہ لوگوں کے مال، لوگوں کی ملکیت
اور لوگوں کے روپیے پیسے کی حفاظت کی اور ان کے اوپر کسی طرح کی دست درازی کی، اسلام نے کتنی سختی سے ممانعت کی ہے۔ ہر شخص کو کمانے کی آزادی اور اس پہ جائز حد کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنے کی آزادی اگر کسی مذہب نے دی ہے تو وہ صرف اسلام نے دی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ یہ ڈھنڈورا تو پیٹا جا رہا ہے، بہت دعوے دار ہیں لوگ کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے مسلمانوں میں، اسلام میں۔ قرآن کے اس اعلان کو لوگ کان کھول کر سن لیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے مردوں کے لیے جو وہ کمائیں اور جو کمائی کریں، مردوں کو اس کمائی پر پورا اختیار ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اور عورتیں بھی اگر کماتی ہیں تو چاہے وہ شادی شدہ ہیں اور وہ شوہر کے انڈر میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کمائی پر ان کا پورا کنٹرول ہے، ان کے اختیار میں ہے ان کا پیسہ۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کو پکڑ کے یہ نہ کہہ دیں کہ اسلام نے، قرآن نے کہا کہ عورت کو روزی روٹی پہ لگا دو، روزگار پہ لگا دو، بھیج دو کال سینٹر پہ اور بھیج دو غیروں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اسلام کا نظام حیات ہم بتا رہے ہیں، آزادی اسلام کی روح میں داخل ہے۔ آج اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں کہ کوئی پارٹی کا بڑا لیڈر تھوڑا کامیاب ہو گیا اور اس کو تھوڑی شہرت مل گئی، عزت مل گئی اور اس کے ورکرز کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی، تو پھر وہی شکایتیں بھی سننے میں آتی ہے کہ فلاں صاحب، فلاں عہدے والے اور فلاں منسٹر صاحب تو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیتے۔ 10 مہینے سے، 5 مہینے سے، 2 مہینے سے ان کی آفس کا چکر لگا رہے ہیں، بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، ملنا گوارا نہیں ہے۔ الیکشن کے موقع پہ چہرہ دکھانے آتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ عام شکایتیں ہیں۔ اسلام نے انسان کے فکر کو آزاد کیا ہے، انسان کے خیال کو آزاد کیا ہے۔ کوئی جکڑ بندی انسان کے فکر و خیال پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کے زمانے میں باندھی تھی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، دونوں کی شادی تھی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں کرتی تھی، ہو سکتا ہے مزاج نہ ملتا ہو، مزاج نہیں ملتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہم ان کے انڈر میں، ان کے نکاح میں نہ رہیں، ہم کو آزادی ملنی چاہیے۔ اسلام نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، عورتوں کو جو اختیارات ہیں حدود کے اندر بغیر غلو کرتے ہوئے اسلام نے اس کا راستہ دکھایا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درد، اپنا دکھ اپنی زوجہ محترمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نباہ کر لو اور ان کو پسند رکھو، ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسلام کے نے کتنی آزادی دی ہے، فکر کی غور کیجئے۔ تاریخ شاہد ہے، حدیث کی کتابیں بھری ہیں۔ کہتے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میں بصر و چشم حضرت مغیث کو اپنے زوجیت میں رکھتی ہوں اور قبول کروں گی، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ ماننا نبی کا اگر ضروری نہیں ہے تو میں آپ کے اس مشورے کو نہیں مانتی ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، کیا کوئی نمونہ ہے معمولی سا معمولی حکمراں اور ادنا سے ادنا طاقتور انسان اس آزادی کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے پر، جس گلی میں اور جس سڑک پہ چلتے تھے، ما سلکت عمر طریقا، حضرت عمر جس راستے پہ بھی جاتے تھے، گزرتے تھے،
تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جس سڑک پہ ہے تو عمر بھی گزر رہے ہوں، اور شیطان چاہے نہ دکھنے والی مخلوق ہے، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے گزرے۔ اللہ نے وہ ہیبت و عظمت عطا کی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ روایت میں لکھا ہے کہ اچانک ایک دفعہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کسی ایک انسان کو دیکھ لیا، وہ آدمی ہیبت کے مارے گر گیا زمین پر۔ وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، پوری دنیا جن کے خوف سے کانپتی تھی۔ منبر پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے، جس میں مبارک پر 2 چادر تھی، ایک بوڑھا عام انسان کھڑا ہو گیا بھری مسجد میں، بھرے مجمع میں، اور کہا کہ اے عمر، ہم آپ کی اس تقریر کو اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ سارے لوگوں کو تو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پر 2 چادر کہاں سے آئی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، ہم غیروں کی کتابوں کو، اپنی نسلوں کو پڑھا کر کے ہم سمجھ چکے ہیں کہ سب سے خراب مذہب اگر دنیا میں ہے تو اسلام ہے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ۔ یہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو انگلش میڈیم میں پڑھنے پڑھانے کے قائل ہیں، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے کبھی حق بات اور سچ بات اور دین کی بات اور سچی تاریخ کا مطالعہ کریں، صحیح ماخذ سے جہاں صحیح تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ نہیں شوق ہے ان کو تو بس ایک ہے کہ جتنا ہم یہودیت اور نصرانیت کی نقالی میں جتنا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹیوں کو آگے بڑھا دیں، اسی میں ہم کامیاب ہیں۔ ان کو اس طرح کی تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر شکن بھی نہیں لانا گوارا کیا اور فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ایک چادر میں نے اپنے حصے کی ابا محترم کو دی ہے۔ شخصی آزادی اور معاشرے کی آزادی، کوئی پابندی نہیں۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جو لڑائی ہوئی ہے غزوہ احد کی لڑائی ہوئی ہے، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو بلوایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ دشمن کی تعداد کو دیکھتے ہوئے احد کی جنگ جو ہوئی وہ مدینے سے باہر نہ لڑی جائے بلکہ مدینے میں رہ کر ڈیفینس کیا جائے، دفاع کیا جائے، اور یہ لڑائی مدینے کے اندر رہ کر بارڈر پہ جا کے لڑی جائے۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن جوشیلے صحابہ کرام اور بالخصوص جو حضرات بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کا جوش بڑھا۔ مشورہ یہ تھا کہ نہیں رسول اللہ اتنے بزدل ہم نہیں ہیں، ہم دشمن سے میدان میں جا کر 2 ہاتھ کر لیں گے۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ احد یعنی نکل کر کے ہم باہر مدینے سے لڑیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جیسا مشورہ ہو۔ مشورے میں بالآخر یہی بات طے پا گئی، صحابہ کرام نے یہی طے کیا کہ نہیں، مدینے میں نہیں بلکہ باہر جا کر کے لڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیچھے رکھی اور کہا جیسا مشورہ اس پر عمل کیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، کوئی مثال، کوئی حکمراں آج تو تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ جس کو خدا نے کوئی طاقت دی ہو، چاہے وقتی طاقت ہو، وہ اس طرح کے مشورے کو اور اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے وہ اپنی طاقت کا اور اپنی سازشوں کا استعمال نہ کرتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیے کہ آپ نے آزادی کا اور انسانی مساوات کا وہ نمونہ پیش کر دیا۔ بہت زیادہ شور ہنگامہ کہ اسلام شدت پسند ہے، دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ بولتے ہیں میرے دوست بزرگوں جو جاہل ان پڑھ ہیں، اور جاہل مسلمان ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ اسلام کے مزاج میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ طور پہ فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے اوپر داروغہ بن کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ ان کے اوپر ڈکٹیٹرشپ بنا کر نہیں، ڈکٹیٹرشپ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے بات کو۔
اتنی کھلم کھلی بات اور اتنی واضح آزادی کی بات، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نے یہ کام کیا ہوگا، کس نے بات کیا ہوگا؟ یہ انسان کی ذاتی پرسنل لائف، ایک آدمی اپنے کمرے میں ہے، اپنے مکان میں ہے، حق نہیں پہنچتا، شریعت نے، قرآن نے روک دیا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو تمہارا اپنا مکان نہیں ہے، تمہارا اپنا کمرہ نہیں ہے، تمہارا اپنا روم نہیں ہے، کسی کے دوسرے کے مکان میں، دوسرے کے روم میں بلا اس کی اجازت کے اور بلا اس کے مشورے کے اور بغیر اس کو اطلاع دیے ہوئے، خبردار اس میں قدم تو رکھنا دور کی بات ہے، اس میں جھانک کر بھی تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی مثالیں میرے دوستو بزرگوں اسلام اور آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہی وہ جذبہ حریت اور یہی وہ جذبہ آزادی تھا کہ مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کرام کی، جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، فوج در فوج اپنے آپ کو قربان کر بیٹھی اور اس ملک کے باشندوں کو آزادی کی نعمت سے بہرہور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تاریخ میں وہ افراد تو اب محفوظ رہ گئے ہیں میرے دوستو بزرگوں، جو اخیر میں آئے، جو پھل کاٹنے کے وقت اور کھیتی کاٹنے کے وقت جن کے نام آئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ طویل جد و جہد کوئی سال 2 سال اور 10 سال 20 سال پر نہیں، پورے 200 سال پر یہ آزادی کی تحریک محیط ہے، اور اس میں اگر خون بہا ہے تو ہم اگر کہیں کہ 90% 90% اگر خون بہا ہے تو اس میں امت مسلمہ کے افراد کی گردنیں دار پر چڑھائی گئی ہیں اور ان کو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ لیکن جو کہاوت ہے کہ جھوٹ کو 100 بار بولو 1000 بار بولو، وہ ایک حقیقت بن کے رہ جائے گی۔ میں بار بار پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی تاریخ سے چشم پوشی کی ہے، ہم کو اس کی پڑی نہیں ہے، ورنہ اگر ہم کو فکر ہوتا، غم ہوتا، تو ہم، بہت اچھی بات ہے میرے دوست بزرگوں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ یوم جمہوریہ کا جشن منانا چاہیے، یوم آزادی کا جشن منانا چاہیے، چونکہ یہ ان کی چیز تھی، انہوں نے اس کے راستے کو دوسروں کو دکھایا تھا، یہ رہنما تھے، اور پھر بعد میں قافلہ تیار ہوتا گیا اور دوسروں کی بھی قربانیاں رہیں میرے دوست بزرگوں۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری غفلت کے نتیجے میں ہزاروں نام، ہزاروں شخصیتیں ایسی ہیں جن پر گرد ڈال دی گئی اور زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے گئے، جنہیں دوسروں نے تو بھلایا اور ہم نے بھی ان کو فراموش کر دیا ہے میرے دوست بزرگوں۔ اللہ کے 2-4 نام ہم لے لیتے ہیں، اور اب تو 2-4 نام میں سے کوئی بھی نام نہیں سوائے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام مجبوری میں لیا جاتا ہے، چونکہ بڑے عہدے پر تھے وہ ایک آزادی کے بعد۔ میرے دوست بزرگوں صرف مولانا آزاد ہی نہیں تھے، کتنے آدمی تھے، کیا کیا آپ کے سامنے نام گنائے جائیں۔ اگر بریگیڈیئر عثمان اور بریگیڈیئر عبدالحمید نہ ہوتے تو جو آدھا کشمیر بچا ہوا ہے میرے دوستو وہ بھی ہاتھ سے جا چکا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر ان دونوں مجاہد نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اور اس ملک کی لاج رکھی ہے اور اس کو جنت نظیر کشمیر کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لال اور ہیرے جواہر کا کارنامہ تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں۔ یاد کیجئے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، کہاں ان کا نام سنتے ہیں؟ جب آزادی کے سلسلے میں انگریزوں سے بات ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان سے جو وفد گیا تھا تو مولانا محمد علی جوہر یہ اعلان کرتے ہوئے انگلینڈ گئے تھے کہ میں اب جا رہا ہوں کانفرنس میں، اور یہی اعلان انہوں نے انگریزوں کے سامنے بھی کیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں میٹنگ میں، مشورے میں، اور یہ اعلان سن لو تم کہ میں بغیر آزادی لیے ہوئے اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں غلام ملک میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں،
یا تو مجھے آزادی کا پروانہ ہاتھ میں دو گے تبھی میں اپنے ملک ہندوستان جاؤں گا، ورنہ میری موت اب ہندوستان اور غلام ہندوستان میں نہیں ہوگی۔ اس مرد قلندر کی بات کو، لاج کو اللہ نے کیسا رکھا کہ آزادی تو بہت بعد میں ملی، لیکن محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی جب آخری وقت آیا تو اللہ نے ان کو غلام ہندوستان میں ان کے عہد اور ان کے عزم و ارادے کی لاج رکھتے ہوئے ان کی روح ادھر ہی پرواز ہوئی یورپ میں، اور خدا نے اس مرد مجاہد کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کی تاریخ میں بھی وہ فلسطین کی مقدس انبیاء کرام کی سرزمین میں مدفون ہے، اپنے گھر بار سے دور۔ بہار کے، میں وہ نام موقع نہیں ہے جو کتابوں میں نصاب تعلیم میں سلیبس میں داخل ہے، مولانا مظہر الحق، وہ مسٹر مظہر الحق تھے، یورپ سے تعلیم لے کر آئے تھے، انتہائی شہزادے گھرانے کے، ایک ایک پیٹی تو ان کی جوتیاں ہوتی تھی اور ان کے کپڑے دو دو بکس میں، اور وہ ناز و نخرے میں پلنے والا یورپ کا وہ نوجوان مسٹر مظہر الحق، وہ اپنے ملک میں آزادی کے لیے مجاہدین آزادی کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہے، اور بالآخر اپنی پورے وجود کو آزادی کی خاطر ایسا قربان کرتا ہے کہ مسٹر مظہر الحق کے بجائے آج تاریخ ان کو مولانا مظہر الحق کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس نے جنگ آزادی کے لیے اپنی پوری زمین اس ملک کے آزاد کے لیے وقف کر دی، اور صداقت آشرم کے نام سے پٹنہ میں وہ پورا کروڑ ملکیت کا وہ زمین اور وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے جو ملک کی خدمت کے لیے کام آ رہا ہے۔ ہمیں میرے دوستو بزرگوں اس کا احساس نہیں ہے۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ کل ہم لوگ جشن آزادی میں انشاءاللہ حصہ لیں گے اور لینا بھی چاہیے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک اور فریضہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو جو بدگمان جن کو کر دیا گیا ہے، جن کو بدظن کر دیا گیا ہے ہم سے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارا زیادہ ہاتھ ہے کہ ہم اس ملک کے لیے بوجھ ہیں، ہم اس ملک میں ہماری کوئی قربانی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ جتنا بس میں ہو پہلے اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنی آل و اولاد کو ہم اس سے آگاہ کریں، اور برادران وطن کو بھی آگاہ کریں کہ مسلمان ہونے کی نسبت سے اگر ہم کو الزام دیا جاتا ہے تو جو مسلمان یہاں تھے اور آئے تھے، مسلمان ہونے کی نسبت سے ان کو الزام نہیں دینا چاہیے، حکمراں ہونے کی حیثیت سے، اور دوسری نسبت سے قتل و قتال کی نسبت سے ہم قطعاً ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جو لوگ آئے یہاں پر، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صرف اسلام اور مسلمان کے عنوان سے اگر برا بھلا کہا جاتا ہے تو میرے دوست بزرگوں ایک سچائی سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ اس ملک میں انگریز آئے باہر سے، اور اس سے پہلے مسلمان آئے، اور اس سے پہلے جو قوم آئی، آپ خود تاریخ الٹ کر دیکھ لیں، جو قوم آئی تھی یہاں ہزاروں سال پہلے باہر سے، تاریخ الٹ کر دیکھ لیں کہ اس نے اس ملک میں کیا دیا اور انہوں نے اس ملک کو کن نعمتوں سے سرفراز کیا۔ لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جو کچھ انہوں نے غلط کام کیا ان کے حکمرانوں نے، آج کا مسلمان اس کو کبھی بھی صحیح نہیں ٹھہرائے گا، نہ ٹھہرانے کا حق ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے دوستو بزرگوں کہ وہ لوٹ کر کے یہاں سے اپنے علاقے میں کچھ لے نہیں گئے، وہ جو کچھ کیا انہوں نے یہیں دفن کیا، یہیں رکھا، یہاں کی تہذیب کو اور یہاں کے تمدن کو، یہاں کے کلچر کو، یہاں کی ثقافت کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ وہ حسن و جمال اس سے پہلے کی تاریخ میں اس ملک نے نہیں دیکھا تھا۔ میں جب تاریخ کے اوراق الٹ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں بھی ابھی تک نہیں جان رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے
ان لوگوں نے کیا جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے تھے. کس کس چیز کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں؟ مکانات کی تعمیر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے لال قلعہ دیا، مسلمانوں نے تاج محل دیا اور فلاں فلاں عمارت دی. میرے دوست بزرگوں، صرف تعمیر ہی نہیں، آپ لباس سے لے کر کے نشست و برخاست تک اور کھانے سے لے کر کے زیورات تک، مٹھائی سے لے کر کے سواری تک، آپ جو کچھ تبدیلی بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اعلانیہ کہنا چاہیے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بہترین قسم کے نیتا حضرات چوری دار پاجامے اور وہ کرتے پہن کر کے اور کلی دار اور بغیر کلی کے اور نقش و نگار کیے ہوئے لباس، میرے دوست بزرگوں، اسلام کی آمد سے پہلے اس ملک میں قطعا نہیں تھا. یہ لباس کی تراش و خراش اور عمدہ قسم کے لباس کے نمونے اگر دیے ہیں تو ان لوگوں نے دیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے تھے. آپ تاریخ الٹ کر دیکھیے، یہاں دھوتی مردوں کا بھی لباس اور عورتوں کا بھی لباس. مرد اس کو پیچھے باندھتے تھے، عورتیں پورے بدن میں لپیٹتی تھی. یہ چینجنگ کہاں سے آئی ہے؟ اب تاریخ الٹ کر دیکھیے. یہ کھانے میں کیا نظام تھا؟ چٹنی اور گڑ اور دیسی کھانوں کے علاوہ کھانوں کا ذوق کہاں سے تھا؟ یہ بریانی اور یہ پلاؤ اور یہ متنجن اور یہ قورمہ اور نہ جانے کھانے کے انواع اقسام جو دسترخوانوں پہ سجائے جاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، تاریخ الٹ کر دیکھیے کہ کیا یہ چیز کبھی اسلام کی آمد سے پہلے اس ملک میں تھا؟ یہ نعمت مترقبہ وہ لوگ مالا مال تھے، اپنی تہذیب سے اس کو لے کر کے آئے تھے. آج جو عورتیں گلے کا ہار اور پازیب اور بازو بند، کلائی بند اور سینکڑوں قسم کے زیورات، آج چلے جائیے سونی کی دکانوں میں، تاریخ الٹ کر دیکھ لیجئے کہ یہ زیورات کے نمونے ان لوگوں نے عطا کیے ہیں جو اسلام کا نام لینے والے تھے. میرے دوستو بزرگوں، مٹھائی جو گلاب جامن اور برفی اور میں کتنے نام گناؤں آپ کو، آپ مٹھائی کی دکان پہ جا کے دیکھ لیجئے. آپ تحقیق کر لیجئے کہ مٹھائیوں کی انواع اقسام اگر کسی نے دیا ہے، تاریخ میں کہیں مذکور ہے، تو ان قوموں کی طرف سے یہ اس ملک کو مالا مال کیا گیا ہے جو اپنی نسبت اللہ اس کے رسول سے رکھتے تھے. میرے دوستو بزرگوں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام قسم کی وہ نعمتیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم کو ظلم کہا جائے. جو مظالم کے پہاڑ اگر انہوں نے ڈھائے ہیں تو یہ غلط ہے، اور حق کو تسلیم کیا جائے، اعتراف کیا جائے. یہ چیزیں ان کی طرف سے جو ملی ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے تہذیب و تمدن کا خوشگوار سرچشمہ ہے. اور ہندوستان آج ترقی یافتہ ملک اور قوم کی شکل میں اگر دنیا میں ہے تو ان کی اس تہذیب کا بھی میرے دوستوں بزرگوں اثر ہے جو یہاں چھوڑ کر وہ گئے یا یہیں مرے. بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے، بلکہ ہمارے پٹنہ کے ڈاکٹر کلیم احمد عاجز صاحب جی میں آتا ہے کہ آج بات چلی ہے تو میں ان کے درد دل کو آپ کے سامنے سنا دوں کہ جب بھاگلپور کا فساد ہوا تھا اس میں بے چین ہوئے. وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور بڑے صاحب قلم انسان، اور حکومت ہند نے ان کو سرکاری اعزاز سے نوازا تھا. وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے اور انہوں نے اس موقع پر برادران وطن کو ایک نظم کی شکل میں وہ پیغام دیا تھا. میں نہ جانے کتنی بار اس کو پڑھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں، ہم نشیں یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم، اور تیری زلفوں میں برسوں سے گرفتار تھے ہم. سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم. تو اگر شمع تھا، برادران وطن سے خطاب کر کے کہتے روتے ہوئے، اے کاش اس میں سے کچھ حضرات اردو زبان سمجھنے والے ہوتے، لیکن بہت سادہ زبان میں لکھی ہے انہوں نے. تو اگر شمع تھا، ہم تیرے لیے تھے فانوس.
تو مکی تھا تو مکہ کے در و دیوار تھے ہم، وید و قرآن کا ایک ساتھ نکالا تھا جلوس، قشقہ یعنی چندن، قشقہ ماتھے پہ لگانے کو بھی تیار تھے ہم۔ حسن تھا، حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا۔ ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا، بات کرنے کو دی اردو معلی ہم نے، گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا۔ زندگی گزری تجھے اے برادران وطن، زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے، تیری زلفوں کے لیے اشک گوہر دیتے ہوئے، تیری محفل میں صراحی کے لیے خم کے لیے گردنیں دیتے ہوئے، کاسے سر دیتے ہوئے۔ ہم نے تو تمہاری محفل کو اپنے خون سے، اپنی گردنوں سے آباد رکھا ہے، آج یہ کہتے ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے اور ہمیں یہ ملک میں مسلمان نہیں چاہیے۔ انہوں نے بڑے درد سے کہا تھا، ہم بغل گیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم بغل گیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم جو اٹھ جائیں گے محفل سے تو پچھتاؤ گے، ساتھ رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے۔ اور اخیر میں انہوں نے جو بات کہی ہے، درد مندان محبت کا یہی گہنا ہے، ہم نے زخموں کو بھی زیور کی طرح پہنا ہے، ہم نے زخموں کو بھی زیور کی طرح پہنا ہے۔ رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہی سے یہاں سہنا ہے، عمر بھر پھولوں کے بستر پہ کسے رہنا ہے، اپنے کرتوت کی گٹھری لیے اٹھ جاؤ گے، نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے۔ نقش ہے ہر در و دیوار پہ انجام غرور، نقش ہے ہر در و دیوار پہ انجام غرور، تم بھی مغرور نہ ہو ہم کو یہی کہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جشن جمہوریت سے مالا مال فرمائے اور اس ملک کے لیے ہمیں سچا پکا مخلص محب وطن بنا کر رکھے، اور اس ملک میں جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہے اس کے لیے قربانی ہمیں آئندہ بھی دینے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے اور سچی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور اپنے مخالفین کو گلے لگا کر جس طرح ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری ہے اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔